السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترمہ بہن نے یہ سوال کیا ہے، کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، 18 سال سے میاں فارغ ہیں، بیٹے بیٹیاں جوان ہیں اور ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے، ہر چیز میں ہی رکاوٹ آ جاتی ہے، بچے بھی جو کام کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مزید یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ایک دفعہ ہم کہیں گئے تھے تو خون کے چھینٹے پڑے تھے، اس کے بعد سے خصوصاً کوئی کاروبار نہیں چل رہا۔ ہم اپنی اس بہن سے اور تمام سامعین سے اس حوالے سے چند اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور بہت سارے بہن بھائی اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھیں، خواہ مخواہ اس شک میں نہ پڑیں کہ شاید کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے ہر چیز میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ نہیں، کوئی اللہ کی ذات سے اوپر نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ خوشخبری بھی سنائی ہے اور اطلاع بھی دی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے آ رہی ہو، جنات کے ذریعے آ رہی ہو تو وہ بھی تبھی آتی ہے جب اللہ کی اجازت ہو۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تب جب اللہ کی اجازت ہو۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو مصیبت میں خصوصاً اللہ پر ایمان اور یقین رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ رکاوٹ، یہ پریشانی، یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے۔ تو اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہماری اپنی ہی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ رشتے کا معاملہ دیکھ لیجئے، عموماً رشتہ کو لیٹ کرنے میں والدین کی اپنی کوتاہی کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ بچیاں جب 18-19 سال کی ہو جاتی ہیں یا بیٹے 18-19 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ابھی رشتہ نہیں کرنا، ابھی تو بچی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، مطالعہ کر رہی ہے، فلاں یہ ہو جائے گا پھر ہم رشتہ کریں گے، ایم فل کر لے گی، پی ایچ ڈی کر لے گی، اس طرح کی بعض دفعہ سوچ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ بہت اونچی ہوتی ہے اور ہم نے بہت ہی آئیڈیل قسم کا بچہ اور آئیڈیل قسم کی بچی ذہن میں سوچی ہوتی ہے کہ ایسا میرا داماد اور ایسی میری بہو ہونی چاہیے، بہت بڑا بزنس، اعلیٰ تعلیم، اپنا مکان، اپنی اچھی رہائش، اچھی کوئی جاب۔ تو درمیانے طبقے کے رشتے حالانکہ جو ہمارے لیول کے ہوتے ہیں وہ ہم ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ کوئی معقول وجہ بھی ہوتی ہے ریجیکٹ کرنے کی اور کرنا بھی پڑتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی یہ بات ذہن میں رکھیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ دینداری کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، کردار اور کیریکٹر کو دیکھو۔ کفر کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ کے لیول کے لوگ ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے لیول کے لوگ نہ ہوں تو بعض دفعہ شادی کے بعد مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے لیول اپنے سے بہت زیادہ اونچا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں جو اپنی بیٹیاں ہیں، دوسرا رشتہ ہمیں انہی کی شکل جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک حور اور پری کی چکر میں ہوتے ہیں، یا اس طرح سے ہمارے جو اپنے بیٹے ہیں اس لیول کا رشتہ دامادی کے لیے ہمیں مل رہا ہوتا ہے،
لیکن ہم نے اپنی بیٹی کے شوہر یا اپنے داماد بنانے کے لیے بہت ہی اونچا معیار رکھا ہوتا ہے، ہمارے اپنے بچوں سے بھی وہ کہیں اونچا معیار ہوتا ہے، تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اور اکثر کیسز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو پریشانی آتی ہے اس میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اپنے کوئی گناہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں وہ سزا مل رہی ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ چوتھی وجہ اس طرح کی پریشانیوں کی بعض دفعہ نیک لوگوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری وجہ بعض دفعہ یہ کوئی جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدھ رشتہ آپ نے ریجیکٹ کیا اور وہ لوگ اچھے نہیں تھے، انہوں نے ضد میں آ کے جادو کا، جنات کا، اس طرح کے معاملات کا سوچنے لگ گئے۔ تو ہم ان تمام اسباب کے ساتھ ساتھ اب اس کے علاج پہ غور کرتے ہیں۔ علاج یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو دینی کوتاہیاں ہوں ہم اس کو بھی دور کریں، جو سستی ہو اس کو بھی دور کریں، اگر معیار ہم نے بہت اونچا رکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی کچھ کمپرومائز کریں، دینداری کو دیکھیں، اور اپنے ہم پلہ ہوں بس اس چیز کو دیکھیں اور اللہ کے سپرد کر کے رشتہ کر دیں۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اور دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی جائے، اور خصوصاً اس حوالے سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کر لی جائے۔ خاص طریقے بعض لوگوں نے صلاۃ الحاجت کے بنائے ہوئے ہیں، خاص طریقے سے بتاتے ہیں ایسے ایسے پڑھیں، یہ پہلی دوسری رکعت پڑھیں، وہ تو مناسب نہیں اور ثابت نہیں ہے، بدعت ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی میں اذا حزبہ امر، جب آپ پریشانی میں ہوتے تو آپ نماز ادا کرتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے بھی کہا ہے کہ صبر اور نماز، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کرنا۔ اور تیسرا اس کا ایک حل ہے استغفار، بہت زیادہ استغفار کریں۔ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 مرتبہ کم از کم اسے آپ اپنا معمول بنا لیں۔ درود شریف اسے بھی اپنا معمول بنا لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک چوتھا حل یہ ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے تو پھر کسی قریب ترین شرعی راقی دم کرنے والے نیک انسان جس کا عقیدہ درست ہو، نماز کا پابند ہو، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، سنت کے مطابق علاج کرتا ہو، ایسے شخص سے آپ کنسلٹ کر لیں تو علاج کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، تو وہ مریض کی صورتحال کو دیکھ کر، جادو کی نوعیت کو دیکھ کر بعض دفعہ علاج ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی قریب ترین ایسا کوئی شخص میسر نہیں ہے یا آپ نہیں جا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کریں۔ سورہ بقرہ کے اہتمام سے انشاءاللہ تعالی جادو جنات کے اثرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 دفعہ سورہ بقرہ کو ابتدائی ایام میں آپ معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس معاملے میں آسانی فرمائے، آپ کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ صبر بہت اہم چیز ہے، اس کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بعض دفعہ آزمائش کے بعد اللہ اتنی ہی آسانیاں کر دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے آپ کے لیے
آسانیاں اللہ تعالیٰ فرمائے اور استقامت آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔